اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے خبر، آخرت کی پہلی منزل۔ آج ہم مختصراً سے وقت میں اپنی اپنی موت کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا فرماتا ہے، موت کیا چیز ہے؟ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی شخص نہیں کرتا، کوئی شے اس سے انکار نہیں کرتی، کوئی مذہب کا لوگ کوئی بڑا مذہب کا دانشور اس کا انکار نہیں کرتا، نہ کوئی ایک بے وقوف انکار کرتا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار سرے سے نہیں ہے، وہ آنی ہے۔ چاہے میں جوان ہوں تو مجھے جوان کو بھی موت آ سکتی، چاہے میں 70-80 سال کی ہو کے بھی مجھے موت آ سکتی، چاہے بچہ ہو تو اس کو بھی موت آ سکتی۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا وقت کب ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرا بلاوا کب ہے اللہ کے سامنے مجھے معلوم نہیں ہے، ہم میں سے کس کا موت کا وقت کب طے ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ماں کے حرم میں جب انسان کو ڈالا تب ہی اس کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ دنیا میں جا کے کتنے سال جیں گا، کتنی سانسیں جیں گے اس کی، اور اس سے میں ایک کم سانس لے سکتی نہ اس سے ایک زیادہ سانس۔ میری سانسوں تک کا حساب ہے اللہ کے پاس۔ میری ماں اور بہنوں، اور مجھے اور آپ کو، ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری یا آپ سب میں کسی کی بھی انسان کی موت کب واقع ہونے والی ہے، کس حال میں ہونے والی ہے۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، واللہ عالم، اللہ اگر صحت و زندگی دیا تو اگلے درس میں بھی ہوں گے، نہیں تو گھروں تک جانے کا بھی یقین نہیں ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی، کچھ بھی ہو سکتا، حادثہ ہو سکتا، ٹھہرے بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا۔ کتنے سارے ایسے ویڈیوز ہمارے پاس آتے، اچھے چلتے پھرتے لوگ اچانک سے زمین پہ گر جاتے اور ان کی موت واقع ہو جاتی۔ تو یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن الترمذی میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2307 میں، لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو یاد کرتے تھے تو وہ موت بھی ان چیزوں میں سے ایک تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یاد کرتے تھے۔ اگر ہم موت کو یاد رکھتے، موت کے بارے میں غور و فکر کرتے، تو آج جو دنیا میں جو نفسا نفسی کا حال ہے، یہ جو دنیا میں جو دنیا پرستی کا حال ہے، یہ ہمارا حال نہیں رہتا تھا۔ ہم یہ حقیقت کو بھول بیٹھے، موت آنے والی ہے اس چیز کو بھول گئے ہم لوگ، اور یہ سمجھ رہے کہ یہاں پہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انکار کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن یہ بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے، موت کو یاد کرنا بھی نہیں چاہتے کہ مرنا ہے، یہ بارے میں ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کب اگر کسی کا انتقال ہوا افسوس کرتے، ہاں اچھے خاصے تھے، کل تھے، فلانا تھے، ایسا ملے تھے، بھول جاتے کہ اس کے بعد میری بھی باری ہے، مجھے بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے میرے اور آپ کے نام اعمال کو پیش کرنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب دنیا میں آئے بعد ہر ڈھلتا ہوا سورج اور ہر نکلتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو اپنی اپنی خبروں کے قریب کر رہا۔ اللہ ہی جانتا کہ میرے اور آپ کے نصیب میں کتنی سورج ہے، ایسے کتنے شام کتنی صبح ہم آپ کو دیکھنا ہے، کون سی صبح آخری ہے، کون سی شام آخری ہے، یہ مجھے اور آپ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں موت کے بارے میں کیا بول رہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر انسان کو یاد رکھو، الفاظ پہ موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ دنیا سے ہم کٹ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سکون کی نیند ہے آگے۔ موت کا ذائقہ چکھے بعد آگے عالم برزخ ہے، قبر والی زندگی ہے، قبر میں حساب و کتاب ہونا ہے، نام اعمال کا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، سب سے بڑی غفلت میں ہے آج دنیا،
سب سے بڑی غفلت میں ہے میں اور آپ، جو حقیقی ٹھکانہ ہے جہاں پہ مجھے اور آپ کو لوٹ کے جانا طے ہے، اس چیز کو ہم بھول بیٹھے، اس چیز کو ہم بھول بیٹھے۔ کیا ہے جی، قبر کے بعد کی زندگی کے بارے میں کسی کو بھی یقین نہیں ہے، چلو موت پہ یقین ہے، لیکن قبر کے بعد حساب اگر کوئی بولے اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیتے، تو اکثر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ جواب دیتے، جب کا جب دیکھیں گے۔ قبر کو کون دیکھے، وہاں کا وہاں حساب رہتا، وہاں کا وہاں دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ میں تمہیں عالم برزخ کی کچھ جھلکیاں دکھا دوں، جو میت کے ساتھ، جو مردے کے ساتھ ہوتا، کچھ جھلکیاں تمہاں کو دکھا دوں، لیکن پھر اگر وہ تم لوگ دیکھ لیتے تو اپنے پیاروں کو دفنانا چھوڑ دیں گے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر وہ تم دیکھ لو تو اپنے پیاروں کو دفنانا چھوڑ دیں گے اور مسکرانا بھول جائیں گے، زندگی میں کبھی مسکرائیں گے نہیں۔ اگر عالم برزخ والی زندگی دیکھ لیے تو، قبر کی زندگی دیکھ لیے تو۔ میری ماں اور بہنوں، جیسے ہم، اچھا ایک بات غور کر کے سننا میری بات کو، جیسے ہم دنیا میں آنے سے پہلے کسی کو اس بات کا انکار ہے کہ ہم سب ماں کے رحم سے آئے، ماں کے پیٹ سے آئے، تو ماں کے پیٹ کی ایک زندگی تھی، مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے لیکن وہ زندگی تو تھی نا، وہاں پہ میرا اور آپ کا رزق تو مل رہا تھا نا، ماں کے پیٹ میں میں اور آپ پھل رہے پھول رہے تھے نا، تو وہ ماں کے پیٹ والی زندگی تھی۔ اس کے بعد زندگی شروع ہوئی، بچپنا ہوا، جوانی آئی، بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد پھر جانا ہے۔ جیسے یقین ہے کہ ماں کے پیٹ سے آئے لیکن اس زندگی کے بارے میں یاد نہیں ہے، یقین ہے مرنا ہے، لیکن خبر کے بعد اعمال میرے اور آپ کے پیش ہوں گے، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتے میں اور آپ۔ میری ماں اور بہنوں، جیسے زندگی ماں کے رحم میں تھی ویسے ہی زندگی وہ حقیقت ہے، تو ویسے ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ زمین کے پیٹ میں، قبر میں بھی میری اور آپ کی زندگی ہے، قبر میں بھی زندگی ہے، قبر میں بھی عذاب ہے، قبر میں بھی حساب و کتاب ہے۔ اللہ کے پاس قیامت سے پہلے بھی حساب و کتاب، قبر میں جزا اور سزا وہاں پر ملنی ہے، وہاں پہ جو میرے اور آپ کے اعمال ہے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کی سزائیں بھگتنی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس کے لیے کتنی تیاری ہے ہماری، کیا تیاری کرے؟ دنیا میں میں اور آپ مسافر ہیں، چند دن کی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ چند دن کے لیے یہاں پہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اب تو ہر بیان میں کئی بار آپ لوگ یہ سن چکے ہوں گے کہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزام میں ہے میں اور آپ، مسافر ہے، چند روز طے ہے، اس کے بعد جانا ہے، اس کے بعد پلٹ کے واپس جانا ہے، قبر کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹنا ہے، لیکن ہم اس کو بھلا بیٹھے، دنیا میں غفلت میں مشغول، دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کام و کاج میں، دنیا 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 دنیا، یا ہمیشہ مجھے اور آپ کو رہنا ہے سمجھ رہے، لیکن در حقیقت اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کتنی بھی دولت ہو ہمارے پاس، کتنا بھی پیسہ ہو، وہ پیسہ مجھے اور آپ کو موت سے بچانے کے کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آتا، بچا سکتا وہ پیسہ؟ ایسی کوئی دوائی ہے، ایسا کوئی ڈاکٹر ہے دنیا میں جو موت سے بچا لے؟ میری ماں اور بہنوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، تیسرے خلیفہ ہے، اور غنی کا خطاب ہے، دولت کی انبار ہے ان کے پاس، بے شمار دولت ہے، پھر بھی ان کے غلام راوی ہے اس حدیث کے، حانی فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پہ قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ زمین بھی تر ہو جاتی، اتنے آنسو بہتے۔ پوچھا جاتا کیوں آپ رو رہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت مل گئی جن کو، دنیا میں بھی کامیابیاں ان کے قدم چومی، ان کو دنیا کی جہاں کی دولت بھی ملی، آخرت میں بھی پہلے سے معلوم ہے کہ میں جنتی ہوں، پھر بھی رو رے خبر کو یاد کر کے۔ جواب دیتے کہ میں نے سنا یہ خبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں پاس تو سب میں پاس، اس میں فیل تو سب میں فیل۔ میری ماں اور بہنوں، وہی جب موت انسان کی روح قبض ہوتی، اسی وقت انسان کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی روح علیین میں سے ہے یا سجین میں سے ہے۔
وہ نیک روح ہے یا بد روح ہے۔ میری ماں اور بہنوں، موت اتنی مشکل ہے، روح کا نکلنا احادیثوں میں آتا ہے کہ جیسے ایک کچے کپڑے کو، ململ کے کچے کپڑے کو کاٹیوں کے اوپر ڈالے اور اس کو کھینچے تو کیا کپڑا وہ صحیح سلامت آتا؟ نہیں آتا۔ تو انسان کے جسم سے روح بھی ویسی تکلیف سے نکلتی، روح بھی ویسی تکلیف سے نکلتی۔ جتنا مشکل ہوتی وہ کپڑے کو کھینچنے میں، اس سے زیادہ مشقت ہوتی انسان کے جسم سے روح کو نکلنے میں۔ میری ماں اور بہنوں، جب موت آ گئی اور آنکھوں سے ہم فرشتوں کو دیکھ لیے ملک الموت کو، تو یاد رکھو میرا اور آپ کو بس چلو دنیا میں جی لی اور جا کے قبر میں سو جاؤ، نہیں، وہاں پہ حساب و کتاب شروع ہے۔ جب سے میں بالغ ہوئی، جب اس دن سے لے کے میری موت کے دن تک کا مجھے اور آپ کو نمازوں کا حساب دینا ہے، روزوں کا حساب دینا ہے، مال و دولت کا حساب دینا ہے، اولاد ہے تو اولاد کی پرورش کا حساب دینا ہے، وقت ہے تو وقت کا حساب دینا ہے، صحت ہے تو صحت کا حساب دینا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ جب فرشتے آتے اور بدروح کو گالی برے الفاظ سے بلاتے، اے بدروح نکل، اور اس کی روح کو تڑپتے ہوئے اس کی روح نکلتی، اور وہ بدروح جب نکلتی تو وہ بدروح کو بدبودار لباس پہنایا جاتا ٹاٹ کا، اور وہ بدروح کو جو روح نکالنے والے فرشتے بھی بد شکل رہتے، بہت بھیانک رہتے، انسان کے بس کی بات نہیں رہتی اس کو دیکھنا، اور وہاں پہ اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا۔ میری ماں اور بہنوں، وہاں پہ میرا اور آپ کا حساب و کتاب شروع ہونا ہے۔ اور آج میں اور آپ جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یاد رکھو جن پیاروں کے لیے، جن اپنوں کے لیے ہم اپنی خبر کو بھول بیٹھے، وہی اپنے سب سے پہلے لے کے جا کے خبر میں دفنانے والے ہیں۔ وہی اپنے روتے، بے شک روتے، تکلیف ہوتی، ان کا بھی پیاری ہوں گی، میں بچھڑ جاؤں گی تو تکلیف ہوتی، لیکن یاد رکھو جیسے قبرستان پار ہوتا 2-3 دن گزر جاتے، میں اور آپ دنیا سے بھلائے جاتے، دھندلے ہو جاتے ہم ان کے ذہنوں سے، صبر آ جاتا ان کے اندر، دھندلے ہوتے اور وہ اپنے حصے کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد حساب و کتاب کو مجھے تنہا دینا ہے، مجھے اور آپ کو اکیلے حساب و کتاب دینا ہے، مجھے اور آپ کو اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو میرا اور آپ کا دن جو طے تھے، جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں زندگی دیے تھے، اس کا حساب تو دینا ہے۔ کیا تیاری کریں ہم اس کے لیے؟ کیا تیاری کریں؟ رمضان آ رہا، سب تیاریاں شروع کرتے، کچھ دنوں کے بعد ہمارے اپنے پاس کھانے کے لوازمات ابھی سے پریپیئر کر کے کچھ فریز کر کے رکھ دیتے، یا پھر کچھ سکھا کے رکھ دیتے، کباب ڈال دیتے، پاپڑ، اچار، سب کی تیاری کر لیتے، کیونکہ رمضان آ رہا، کھانے پینے کی فکر تو سب کو ہے۔ میری ماں اور بہنوں، رمضان کا مقصد، خیر بات آگے الگ ہو جائیں گی، لیکن اس کا مقصد تو یہ چیزیں جمع کرنا تو نہیں تھا، اس کا مقصد رمضان کا تو عبادت کرنا ہے۔ ویسے ہی میں اور آپ آنے والے رمضان میں روزے رہنے کے لیے جو پریپریشنز کر رہے، خبر کے لیے کیا پریپریشن کرے، خبر کے لیے کیا تیاری کرے، خبر کے لیے کیا میں اور آپ آج تیار ہے کہ اگر میری اور آپ کی آج موت واقع ہو جائے تو کیا ہم تیار ہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے؟ کیا میرے اور آپ کے اعمال، ہمارے اعمال آج اس قابل ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور وہ جنتیوں والے اعمال ہو؟ میری ماں اور بہنوں، صحابہ کو ڈر ہے خبر کا، صحابہ کو فکر ہے اپنی خبروں کی، صحابہ کو ٹینشن ہے اپنی خبروں کے حساب و کتاب کا۔ میں اور آپ کس غفلت میں ہیں؟ ہم کس غفلت میں جی رہے؟ یاد رکھو، آخرت کی فکر صرف مجھے اپنی کرنی تو ہے، لیکن یاد رکھو ان لوگ کا بھی حساب و کتاب ہوئے گا، وہ رشتوں کا بھی، وہ ذمہ داریوں کا بھی، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ ذمہ داریوں کا بھی حساب و کتاب ہونا ہے جو خبر میں مجھے اور آپ کو جا کے دینا ہے۔ جو ذمہ داری تم کو ماں بنا کے بھیجا تھا، تمہارے اوپر اولاد کی ذمہ داری تھی، کتنی اس کو اٹھائے؟ میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو کیا کرو؟ جہنم کی آگ سے بچا لو، برا اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا۔ وارننگ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو بچانا ہے، ساتھ میں
میرے اہل و عیال کو، میرے رشتہ داروں کو، میری اولاد کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہن کو، اور جتنے میرے رشتہ دار ہیں، جتنے میری دوست ہیں، ان سب کو ہمیں اس سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہاں ہمارے کو ہماری فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر کیا، ہمارے کو ہمارا ہم خود خبروں کو بھول بیٹھے، ہم خود آخرت کے دن کو بھول بیٹھے، ہم خود موت کے تصور کو بھول بیٹھے، تو آخرت کا کیا، دوسروں کا کیا، چھوڑو دوسروں کو۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو ان سب کا حساب دینا ہے، یہ رشتوں کا بھی، یہ ذمہ داریوں کا بھی، ان سب کا۔ آج اولاد بگڑ رہی، ماں باپ خوش ہو رہے، کچھ افسوس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ آج فونوں میں کیا کیا گندگی اولاد دیکھ رہی، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس ایک ہینڈ سیٹ ہے، اپنے اپنے گھروں میں مشغول ہے بچے، کوئی ماں کو فکر نہیں ہے کہ اس میں کیا اتنی گندی چیز ہے یہ، اگر اس میں بچے اگر بگڑ گئے تو جہنم طے ہے ان کے لیے، خبر میں عذاب طے ہے ان کے لیے۔ یہ گندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ جوان بچیاں کیا کر رہی فون میں، کوئی مطلب نہیں۔ بچے جوان بچے ہیں، کیا دیکھ رہے، کچھ نہیں، بچے خاموش ہے بس ہے۔ بولے تو بچے ہمارے کو غصہ کرتے، بولے تو ہمارے کو جھڑک دیتے، اور ہم سمجھ رہے ہمارے بچوں کی ہم اچھی پرورش کر رہے۔ یاد رکھو یہ دلائے اور اس کا استعمال کر رہے تو اس کا حساب و کتاب مجھے اور آپ کو دینا ہے، مجھے اور آپ کو اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے بچانے کی تاکید کر رہا اللہ تعالیٰ۔ کیسے بچانا ہے جہنم کی آگ سے، کیسے بچنا ہے؟ ہمارے پاس تو توحید والی چیز تو صرف نام کی رہ گئی، شرک و بدعت سے بچنا صرف نام کا رہ گیا۔ ہم نہیں کریں گے، دوسروں کے پاس ضرور شریک ہوئیں گے، شرکیہ دعوتوں میں ناراض ہو جاتے، رشتہ داری نہیں توڑتے۔ یاد رکھو رشتہ داری اللہ اور اس کے رسول کے لیے، آپ جب رشتہ داری آئی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم دعوت میں نہیں جاتے، کھانا بھیجے تو ہم قبول کر لیتے، ہم دعوتوں میں، شرکیہ دعوتوں میں نہیں جاتے، ہم نظر و نیاز نہیں کرتے، لیکن کھانا آیا تو رزق ہے نا، قبول کر لیتے۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہوا جانور، 11ویں 12ویں کنڈوں کے جو گھر میں نیاز آ رہی، وہ سب ہم قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ناراض ہو جاتے، اللہ ناراض ہوا، پرواہ نہیں ہے۔ خبر کو یاد کرو، کیا جواب دیں گے جا کے اللہ کے سامنے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ناراضگی اس کی زیادہ پیاری تھی، تیری نہیں، رشتہ داروں کی ناراضگی زیادہ پیاری تھی۔ مطلب کے لیے ہم دین کو استعمال کر رہے، دین ایک مطلب کی چیز ہو گئی ہمارے لیے، یہ مطلب ہے میرا، میں اس کو پورا کر لیتی ہوں۔ جہاں میرا مطلب نہیں ہے وہاں میں دیندار بن جاتی ہوں۔ دینداری ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ بائی چانس دیندار ہے ہم، دیندار حقیقی دیندار نہیں ہے، چانس ہے وہاں پہ دینداری رکھنے کا تو رکھتے، نہیں تو ہم بھی انہی میں شامل ہے۔ یاد رکھو برائی کو برا جاننا، برائی کو روکنا اور برائی کو حقیقت سے برائی تصور کرنا بھی دین ہے۔ نئے رشتہ دار ناراض ہو جاتے، فلانے ناراض ہو جاتے، ہم دعوتوں میں جائیں گے لیکن ہم رضا ان کے گھر سے کھانا لیں گے، ہم شرک نہیں کرتے لیکن شرک کرنے والوں کے پاس ہم ان کے دعوتوں میں شریک ہوتے، ہم بدعت سے دور رہتے لیکن ہم دوسرے خرافات میں ضرور شامل ہوتے۔ میری ماں اور بہنوں، پہلے ان چیزوں کو بند کر دو۔ اللہ دیکھو، یاد رکھو کلمہ صرف 2 چیزوں پہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول، اس کے آگے نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ شوہر، نہ رشتہ دار، اس کے اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو میرے رشتہ دار ہے، مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے تاکہ ہم ان کو دین، اگر مجھے حقیقت میں کچھ معلوم ہے تو مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہے کہ میں ان کو اس چیزوں سے دور کروں۔ محبت ہے آپ کو تو ایسی محبت کرو، محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت کرو، دنیا کے لیے نہیں، دنیا پرستی کے لیے نہیں۔ دنیا پرست ہو گئے ہم، دنیا سب کچھ ہے، یہی حقیقی ٹھکانہ ہے، یہی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، جبکہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن تو خبر ہے۔ خبر میں اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے میرے اور آپ کے نام اعمال پیش ہوئیں گے، اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ وہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں آنے والا ہے، وہاں کوئی پیر فقیر آنے والے نہیں ہیں، وہاں پہ صرف میرے اعمال رہیں گے اور کوئی شے نہیں ہے وہاں پہ۔ میں اپنی چال بازیاں، میرے دماغ لڑا کے وہاں پر جھوٹ سچ نہیں بول سکتی، وہاں میرے اعمال جواب دیتے۔
وہاں میرے اعمال جواب دیتے کہ میں وقت کہاں گزاری، وہاں میرے اعمال جواب دیتے کہ میں کتنی نمازی تھی، وہاں میرے اعمال میرے وہ روزے جواب دیتے کہ میں کتنے روزے رکھتی تھی، وہاں میرے اعمال جواب دیتے کہ میرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کیسا تھا۔ رشتہ داریوں میں حسن و سلوک کی بات آئی تو صرف ہم ان کی دعوتوں میں، لیکن دین کے بارے میں، دین سکھانے کے بارے میں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ ہم اس کے اندر پڑھنا چاہتے، ہم اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے اس خبر کو یاد رکھنا، کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے، کچھ بھی شرک کرنے سے پہلے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھو موت کبھی بھی آنے والی ہے۔ اللہ کے سامنے جا کے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے جا کے مجھے اور آپ کو، میرا اور آپ کے نام اعمال کو پیش کرنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے ان چیزوں پہ غور کرنا۔ عورتیں اکثر اس چیز میں غفلت میں رہتی، اکثر عورتیں، میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، جب ایک فرد سدھرتا وہ ایک فرد ہی سدھرتا، لیکن جب وہ ایک عورت سدھرتی تو معاشرہ سدھرتا۔ میری اور آپ کی گودوں میں معاشرہ پروان چڑھ رہا، میری اور آپ کی گود میں آج معاشرہ ہے۔ ہم بول رہے کہ حالات بگڑے ہوئے ہیں، جو اولاد میری اور آپ کی گود میں ہے اس کو ہم سنواریں گے، اس کو ہم دین سکھائیں گے، اس کو ہم دیندار بنائیں گے، اس کو ہم آخرت کی فکر دلائیں گے، اس کے لیے ہم محنت کریں گے، انشاءاللہ آنے والا معاشرہ اچھا آئے گا۔ میری ماں اور بہنوں، جب یاد رکھو، جب ایک آدمی دیندار ہوتا یا ایک آدمی صحیح دین سمجھتا، توحید پہ آتا، تو وہ چاہ کر بھی اپنے گھر میں فلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ عورتیں گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی ہیں، رسم و رواج یہ کرنے والی ہیں، ایک آواز دیتے گھر کے فرد خاموش ہو جاتے۔ میری ماں اور بہنوں، عورتوں کی زبان میں تاثیر ہے، اپنی زبان کو استعمال کرو، اپنی زبان کو استعمال کرو اچھی جگہ۔ اپنے شوہر کو اگر دین نہیں معلوم ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو اگر دین نہیں معلوم ہے تو ان کو دین سکھاؤ، خود سیکھو، خود عمل کرو، پھر ان کو سکھاؤ، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کر لو، کیونکہ ان کو یہ میری ماں اور بہنوں، ہمارے کو یہ بات پہلے جاننا ضروری ہے، یہ سمجھ لینا، دن بھر اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی میرا اور آپ کا بلاوا آ سکتا، کبھی بھی مجھے اور آپ کو جانا ہو سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں بیمار ہو کے پلنگ پہ گر کے مروں، کیا معلوم ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتی ہوں گا، کیا معلوم رات سو کے صبح میں اٹھتی نہیں ہوں گا، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اتنی غفلت میں ہیں۔ اچھا، اگر کسی کے سامنے غلطی سے موت کو یاد کر لیے تو کیا بولتے؟ اچھا بولو جی، کئی کو مرتے، اب بھی مرتے گی، کیا تیاری کر رہے، اب بھی مرتے گی، اچھا بولو، کئی کو ایسا ہوتا، اچھا سوچو تو اچھے عمل کرو تاکہ خبر اچھی ہو سکے، اچھے عمل کرو تاکہ میری اور آپ کی خبر سکون گاہ بنے، خبروں میں ٹھنڈک ہو جائے، خبر جہنم کا گڑھا نہ بنے۔ میرے اور آپ کا اچھا سوچنا ہے تو پہلے اچھے عمل شروع کرنا ہے، ابھی سے، اسی وقت سے۔ یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ زندگی بھر کرو گناہ، پھر میرے رب سے سچی توبہ کر لو، وہ اللہ عز و جل معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا ٹائم، بس معافی کا ٹائم کب تک ہے؟ جب تک موت کو ہم حقیقت آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، جب منزل موت میں نہیں جاتے، جب تک توبہ کے دروازے، معافی کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن جب تک کھلے ہیں بلکہ اب گناہ کرنا نہیں، کیونکہ معلوم نہیں ہے نا کب بند ہونے والے ہیں دروازے توبہ کے، معلوم نہیں نا کب بلاوا آنے والا ہے۔ یعنی کہ خیر کا ذرہ کس کو بولتے معلوم ہے؟ جو دھوپ کی شعاعیں آتی نا کبھی، اس کے اندر جو دھول اڑتی، جو دھول دکھتی، پارٹیکلز دکھتے چھوٹے چھوٹے، اس کو بولتے ذرہ۔ اس کے برابر بھی اگر خیر کرے تو اس کا بدلہ ملتا، اس کے برابر بھی یاد رکھو شر کرے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کے ذرے کے برابر شر کرے، برائی کرے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، اس کا بھی بدلہ ملتا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ ملتا، اور ذرے کے برابر برائی کا، ذرے کے برابر گناہ کا بھی بدلہ ملتا۔ میری ماں اور بہنوں، جب اللہ کے پاس اتنی کڑک پوچھ ہے،
جب اتنی اٹل حقیقت ہے موت، اس کا انکار کسی کو ہے موت کا؟ اچھا اکثر لوگ ہیں نا ابھی فلسطین کے حالات دیکھ کے، وہاں کے حالات دیکھ کے بڑے قیامت کے آثار ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک انسان کے لیے قیامت معلوم ہے کب آتی؟ جب اس کی موت آتی نا، وہی اس کے لیے قیامت شروع ہے۔ کوسی قیامت کا انتظار کر رہے نہیں معلوم، وہ جو بڑی قیامت معلوم نہیں، وہ قیامت والا دن آئے تک ہم رہتے نہیں رہتے، لیکن ایک انسان کے لیے قیامت اس وقت شروع ہو گئی جب اس کی موت آ گئی، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ حساب زندگی تھی گزار لی، اب حساب دے بولتا رب۔ جو تے کو نعمتیں دیا تھا اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی، جو سانس، جو دنیا میں پیسہ، دولت، صحت، جو کچھ بھی دیا، اس سب کا حساب دینا ہے۔ آج ہم صحت مند ہیں تو اللہ کو بھول بیٹھے، تھوڑا بیمار ہوئے تو اللہ یاد آتا۔ اکثر لوگوں کو یاد رکھو، جوانی کی عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے بڑھاپے کی عبادت سے۔ اب بھی کیا ہو گیا، ابھی سے کئی کو، ابھی ٹائم ہے، ابھی کر لیں گے، اب یہی اچھا ایک جملہ، یہی عمر ہے، اب نہیں تو کب کرتے؟ کیا بولتے جوان لڑکیوں کو؟ یہی عمر ہے جی، یہ عمر ہی ہے ایسا کرنے کی، کرنے دو۔ یہ عمر کا حساب بھی تو دینا ہے اللہ کے پاس۔ یہ عمر کا حساب کیا دیتے رب کے سامنے؟ کرنا ہے کر لیں دو، اب بھی موقع ہے۔ یہ موقع کے بارے میں اللہ کے سامنے کیا بولتے ہیں؟ اللہ کو جا کے یہ بولتے ہیں یہ موقع تھا بول کے میں بھی گما کر کے، تو اللہ بولتا ہے ٹھیک ہے، اب بھگت، پھر لے سزا، چکھ مزہ جہنم کا۔ میری ماں اور بہنوں، جہنم کیا چیز ہے؟ خبر کیا چیز ہے؟ خبر کے سانپ جو ڈسنے والے ہیں، اس کا ایک قطرہ حقیقی اگر دنیا میں جو روح کو تکلیف ہوتی، روح کو جو تکلیف ہوتی سانپوں سے، اس کا ایک خطرہ والا زہر کا دنیا میں گر گیا تو دنیا پوری زہریلی ہو جاتی۔ اتنے خطرناک سانپ اور بچھو انسان کے اوپر چھوڑے جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، وہی اگر نیک ہے تو یاد رکھو فرشتے اس کو مبارکباد دیں گے، اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا اور اس کو سلا دیا جائے گا۔ فرشتے بولیں گے سو جا، اسی میٹھی نیند سو جائے گا وہ مردہ، اور اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، سکون کی نیند۔ بس وہاں پہ پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ حقیقی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ موت ایک ہی بار ذائقہ چکنا ہے، اس کے بعد چھٹکارا نہیں ہے۔ وہاں پہ پھر عالم برزخ ہے، پھر قیامت والا دن ہے، آخرت والا دن ہے، جزا و سزا ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد مرحلے پہ مرحلے ہیں، لیکن سکون کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر دنیا میں جو لذتیں، یاد رکھو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ کچھ بھی کر، اس کو تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا خبر کا، آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا، اس کو تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن مومن کو کیا ہے؟ یہ بات کا خیال رکھنا ہے، اگر دنیا میں کوئی مصیبت و تکلیف آئی تو اس بات پہ اطمینان بھی رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ذرے کے برابر بھی تمہاری نیکی کا بدلہ دینے والا ہے رب، تو تم صبر کر رہے تو اس سے بہترین مجھے اجر ملیں گا خبر میں۔ لیکن کس کو ملتا؟ جس کے اعمال نیک ہو۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھو، اللہ ہر گناہ معاف کرتا، ہر گناہ، رب العالمین ہے وہ، لیکن جان بوجھ کے کیا گیا ہوا شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ سب سے بڑی لعنت ہے شرک، اور شرک ہمارے گھروں میں رچ بس گیا سو ہے۔ بلی کا راستہ کاٹنا، اچھا گھر میں دودھ، میں پرسوں سنی، گھر میں دودھ کا ابلنا برکت کی علامت ہے، استغفر اللہ۔ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ دودھ ابلا، اب گھر بھی ابلتا پیسوں سے ایسی چیز۔ میری بہن میرے یقیدہ آ گیا آپ کا اس چیز پہ، رب کی ذات پہ عقیدہ نہیں ہے، وہ دودھ کے ابلنے پہ عقیدہ ہے۔ یہ شرک ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ ہم اس کو شرک، اس کو گناہ نہیں سمجھتے اور ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے رہتے۔ اللہ یاد رکھو ہر گناہ رب العالمین معاف کرتا، جان بوجھ کے کیا گیا ہوا شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بول رہا کہ تم زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ، سوائے شرط کے کہ وہ گناہوں میں شرک نہیں رہنا، شرک اس گناہ میں نہیں رہنا، تو اللہ رب العالمین زمین کے برابر رحمت سے ملنے والا ہے۔ جتنی زمین ہے اس برابر اللہ تعالیٰ رحمت سے ملنے والا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، شرک کتنے چیزوں میں رہتا جی دیکھ لو۔ فلانا دن اچھا، چاشمبے کا دن اچھا نہیں ہے، منگل کا دن اچھا نہیں ہے، جمعرات کا دن اچھا ہے، ارے اتوار کی پیر کا دن اچھا ہے، فلانا دن یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، محرم کا مہینہ اچھا نہیں ہے، اس میں ہم کام کاج نہیں کرتے، محرم میں ہم نئے کپڑے نہیں خریدتے۔ اچھا ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد کیا کرتے؟ یہ سب چیزوں پہ جو نہیں ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل و سنت والجماعت بولتے، ہم سنت پہ عمل کرنے والے، ہم حدیث و قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کیا کرتے؟ ان کے گھر سے جو نظر و نیاز آتی، ان کے گھروں سے جو دعوتیں آتے، ان کے گھر سے جو چلا چھٹی منجے اور یہ جمعگیاں، یہ جو دعوتیں آتی، اس کو ہم قبول کرتے۔ گھر میں بلی کا راستہ کاٹنا، ابا چھینک آئی، ارے اچھا ہوتا، ٹھیک ہے بہت اچھا کرے، چھینکتے کرنٹ آ گیا، استغفر اللہ۔ میری ماں اور بہنوں غور کرو اپنے الفاظ پہ۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر میرا درس رہا تو موت کے بارے میں ڈیٹیل میں، یہ مختصراً سا تعارف آپ کے سامنے کرائی، ڈیٹیل میں آپ کے سامنے اس کے 2-3 سیشنز ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہیں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، اللہ ہم کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ ہمیں پسند نہ کرے، جب تک اللہ ہمیں معاف نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اچانک آنے والی موت سے ہمیں بچا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔